اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے سلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا۔ دنیا کی تمام قومیں ملاقات کے وقت کچھ ایسا لفظ استعمال کرتی ہے جس سے وہ مانوس ہو، اس میں محبت کا اظہار ہو، شفقت اور پیار ہو۔ خود ہمارے ملک کے اندر ہمارے برادران وطن آپس میں نمستے، آداب وغیرہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی حیاک اللہ، انعم اللہ بک عینا وغیرہ استعمال کرتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ انعام کے طور پر دیا کہ جب بھی ہم آپس میں ملاقات کریں ایک دوسرے کو سلام کریں۔ یہ سلام اسلام کا شعار ہے۔ سلام جنتیوں کا سلام ہے، اللہ سے قریب کرنے والا، محبتوں کو پیدا کرنے والا، نفرتوں اور دشمنیوں کو مٹانے والا، آپس کے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باہم اور آپس میں سلام کا رواج دینے اور عام کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور دنیا کی فضا کو سلام کی لہروں سے معمور کرنے اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا۔ یہ سلام آج سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے آدم، فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کی ایک جماعت سے السلام علیکم فرمایا۔ فرشتوں نے جواب میں عرض کیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ سلام تمہاری اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہے۔ سلام کی فضیلت کو واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ذکر فرمایا۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رحمان کی عبادت کرو اور خدا کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تیسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو مسلم معاشرے میں عام کرنے کی انتہائی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، پھر کچھ دیر بعد دیوار، درخت یا پتھر درمیان میں حائل ہو جائے، پھر
دوبارہ سلام کرے، یعنی جتنی بار ملاقات ہوئی ہو اتنی بار سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرام پر غیر معمولی اثر تھا۔ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ بعض صحابہ تو صرف اور صرف بازار سلام کرنے جایا کرتے تھے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ اللہ کی نظر میں سب سے نہایت مقبول جگہ جو ہے وہ بازار ہے، لیکن صحابہ صرف اور صرف سلام کے ثواب کو پانے کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار جاتے، نہ کچھ لین کرتے نہ دین کرتے، نہ کچھ خریدتے نہ بیچتے، صرف اور صرف مقصد کیا ہوتا؟ لوگوں کو سلام کرنا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عمل۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ صبح میں 20 آدمی کو سلام کرے، چاہے الگ الگ لوگوں کو سلام کرے یا 20 لوگوں کو اکٹھے سلام کرے، اگر وہ اس دن مر جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر رات میں 20 لوگوں کو سلام کرے اور رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو جنت واجب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کو سننے کے بعد کیا کوئی مومن سلام میں بخل کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے آدمی حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ وہ آدمی بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں۔ کچھ دیر بعد ایک تیسرے شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 30 نیکیاں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مکمل سلام کرنے پر 30 اور ہر کلمے پر 10 نیکیاں حاصل ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ انسان ہے جو سلام کرنے میں پہل کرنے والا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم سلام کے متمنی رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کرے۔ امام چاہتا ہے مقتدی ہمیں سلام کرے، گاؤں کا بڑا چاہتا ہے چھوٹا ہمیں سلام کرے، باپ چاہتا ہے اولاد ہمیں سلام کرے۔ یہ الگ اصول ہے کہ چھوٹے بچے بڑے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ الگ اصول ہے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں تاکہ جتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہم سلام کے معاملے میں بہت سستی کرتے ہیں۔ ہم جاننے والے کو ہی سلام کرتے ہیں، جس سے اپنا کچھ مقصد ہو مفاد ہو، ہم اسی لیے سلام کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے والے کو سلام کرتے ہیں، یا اپنے گاؤں میں جو کمزور طبقہ ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو سلام نہ کریں تو لوگ طعنے مارتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے، بڑوں کو سلام بھی نہیں کرتا۔ کیا سکھاتے ہیں مدرسے کے اندر؟ یہ صحیح بات ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن اگر وہ سلام نہیں کیا بھول گیا تو کیا آپ سلام نہیں کر سکتے؟ یہ کیسی ہماری سوچ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہم بھی چھوٹے بچوں کو سلام کر کر اس سنت کو زندہ کریں۔ حالانکہ سلام تو پیار محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، دلوں سے نفرتوں کو عداوتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
جب آدمی سلام کرتا ہے تو وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تم میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے جسم کے ایک ایک اعضاء سے تم محفوظ ہو، اور تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو کا میں محافظ ہوں۔ جب جواب دینے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ تم بھی میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری طرف سے ہر قسم کی تکلیف سے معمون اور محفوظ ہو۔ اب بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر یہ ایسی سوچ رکھنے والا ہو کہ ہم سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ تم میری زبان سے، میری طرف سے ہر قسم کی تکلیف سے معمون ہو، تو کیا اس معاشرے کے اندر ظلم ذاتی ہوگی، ڈاکہ زنی ہوگی، گناہ اس معاشرے میں پھیلے گا؟ نہیں پھیلے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر پیار نہیں، آج ہم دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم جل رہے ہیں، کسی کے آرام و راحت کو دیکھ رہے ہیں دل میں تکلیف ہو رہی ہے، معمولی معمولی باتوں کو ہم دل پر جگہ دے دیتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ رکھ لیتے ہیں۔ جہاں معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی برائی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوں گے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر سلام کو عام نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اگر ہم معاشرے کے اندر سلام کو عام کریں گے، ہر انسان کو سلام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سلام کی برکت سے ہمارے معاشرے کے اندر خوشگوار ماحول پیدا ہوگا، محبت بھرا ماحول پیدا ہوگا، اور یہ جو عداوتیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی میں عداوتیں، بہن بہن میں عداوتیں، پڑوسی پڑوسیوں کے درمیان عداوتیں، انشاءاللہ سلام کی برکت سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے اندر سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کسی کو ہم سلام کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمیں سلام کرے، بلکہ ہم سلام میں پہل کریں۔ اگر ہم سلام میں پہل کریں گے تو اللہ کی رحمت کی زیادہ ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عظمت و محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔